जानते हैं दौरा रूस इमरान हुकूमत के गिरने की वजह बना। पाकिस्तान में रूसी सफीर डैनियल का इमरान खान की हुकूमत से मुताल्लिक बड़ा इंकशाफ। निजी टीवी को इंटरव्यू में डैनियल ने कहा, सदर पुतिन खैरियत से हैं, अपने काम कर रहे हैं। मगरबी मीडिया की रूस के हवाले से खबरों पर कभी यकीन नहीं करता। रूस को नेटो की नकलो हरकत पर तशवीश थी। हमारे बॉर्डर पर नेटो की नकलो हरकत यूक्रेन जंग की वजह बनी। यूक्रेन ने नेटो में शमूलियत का ऐलान किया। यूक्रेन की नेटो में शमूलियत हमारी खुद मुख्तारी पर हमला था। शहबाज शरीफ मुल्क संभाल नहीं सकते तो अमेरिका के साथ साजिश करके हुकूमत क्यों गिराई? चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं, हमारे आखिरी 2 साल तारीख के 30 सालों में बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। हमारी हुकूमत के खिलाफ महंगाई मुकाम मुहिम चलाई गई, लेकिन इम्पोर्टेड हुकूमत ने रिकॉर्ड महंगाई कर दी। घी 200 रुपए किलो महंगा हो चुका, बिजली 30 से 40 रुपए फी यूनिट हो जाएगी, सीमेंट की बोरी 1000 रुपए की हो गई। लगता है ये ज्यादा देर नहीं ठहर सकते। ये 1 साल का नहीं, 1-2 महीने का बजट है। इनकी हिकमत अमली सिर्फ अपने खिलाफ मुकदमात का खात्मा है। मुल्जिम जज नहीं बन सकता। ऐसा करना है तो मुल्जिम से कहें अपना फैसला कर ले। सबसे बड़ा खतरा है NRO 2 लेते लेते ये मुल्क को तबाह कर देंगे। मैंने लालच देने की कोशिश की, वजारतें देने की कोशिश की। ये एक की बजाय 100 केसेस बनाए। हमने एक असूली फैसला किया हुआ है कि हम इमरान खान साहब के साथ। हुकूमत में आते ही नून लीग के सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ। FIA का मोनी सिलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात का फैसला। तहकीकात आला सतह की टीम करेगी। FIA जराए का कहना है, मोनी सिलाही ने बैरून मुल्क जायदाद बनाई, हुंडी के जरिए रकम बैरून मुल्क मुंतकिल की। रकम बैरून मुल्क भिजवाने की जराए भी गिरफ्त में आएंगे। कातली के मोनी सिलाही इमरान खान के सबसे बड़े हामी हैं। मोनी सिलाही का मुकदमों का सामना करने का ऐलान। कहा, 1000 मुकदमात बना लें, इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे। लालच और दीगर हरबे नाकाम हो गए, अब ये इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आए। इन पर बजट का दबाव है और बंदे भी पूरे नहीं। चाहते हैं कि दबाव डालकर बजट मंजूर करवाएं। मुझे कहा गया, कोई बात नहीं, आपसे गलती हो गई, वापस आ जाओ। पंजाब का नए माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। सूबाई वजीर सरदार अवैस लगारी बजट पेश करेंगे। अवैस लगारी को इमरजेंसी में वजीरत खजाना का कलमदान सौंपा गया। वजीर आला हमजा शहबाज की नून लीग, PP और आज़ाद अरकान के साथ बैठक। बजट इजलास के बारे में हिकमत अमली पर मुशावरत। स्पीकर परवेज इलाही और PTI ने भी लाहे अमल बना लिया। बजट की मंजूरी के लिए हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। जराए के मुताबिक अरकान की हाँ और ना का फैसला स्पीकर की स्वाबदीद है। 3 से 4 अरकान के फर्क से अक्सरियती आवाज़ का फैसला मुश्किल बनाया जा सकता है। बजट पेश करते वक्त भी शदीद हंगामे का इम्कान। अपोजिशन अरकान को असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से फ्री हैंड दिया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान के तरक्याती बजट में 50% कटौती की गई। मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबे खत्म कर दिए गए। वजीर आला खालिद खुर्शीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, GB को तरक्याती मंसूबों का हक इसी तरह है जितना बाकी इलाकों को है। गिलगित बल्तिस्तान को बाबडा से 1 मेगावाट बिजली नहीं मिल रही। इमरान खान ने 200 मेगावाट बिजली दी। इमरान खान ने हमारे लिए आईनी हुकूक के दरवाजे खोले। तरक्याती पैकेज में शौकत तरीन और असद उमर ने हमारे साथ बहुत मेहनत की। सख्त इकदाम करेंगे, उन्हें GB के अवाम के हुकूक पर डाका डालने नहीं देंगे। खैबर पख्तूनख्वा का बजट आज पेश किया जाएगा। हुजम 1300 अरब रुपए से जायद होने का इम्कान। ज़म इसरा के लिए 222 अरब से जायद रखने की तजवीज़। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे का इम्कान। सूबे को विफाक से टैक्स की मद में 550 अरब रुपए जायद मिलेंगे। माली मसाइल में कटौती पर आज़ाद कश्मीर हुकूमत का बजट पेश न करने का फैसला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में काबीना ने मंजूरी दे दी। सरदार तनवीर इलियास कहते हैं, PDM हुकूमत आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बजट पर कट लगा रही है। ये इलाका बजट कटौती का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमारी हुकूमत ने 4 करोड़ 30 लाख टैक्स ना देने वालों का डेटा इकट्ठा किया। शहबाज हुकूमत ने मौजूदा टैक्स दहिंदगान पर ही टैक्स लगाने का फैसला किया। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं, हमारी 2 साला कारकर्दगी 30 साल में सबसे बेहतर है। 8 हफ्ते में हुकूमत की कारकर्दगी काबिल रहम है।
حماد اظہر بولے موجودہ بجٹ میں تمام اہداف جھوٹ پر مبنی ہیں، تمام معاشی ماہرین اسے غیر سنجیدہ بجٹ قرار دے رہے ہیں۔ امپورٹڈ حکومت کی نالائکی سے مہنگائی اور بے روزگاری کا سیلاب آنے والا ہے۔ شیخ رشید کہتے ہیں امپورٹڈ حکومت IMF کو بھی خوش نہیں کر سکی، یہ معیشت تباہ کرنے آئی ہے۔ ملک کی معاشی صورتحال انتہائی خراب ہو چکی، امپورٹڈ حکومت کی کوئی سمت نظر نہیں آ رہی۔ پیٹرولیم لیوی 60 روپے لگانے پر قیمت 275 روپے پر چلی جائے گی۔ PTI رہنما فروخ حبیب کہتے ہیں عمران خان حکومت میں ہوتے تو سستا پیٹرول پاکستان آ چکا ہوتا۔ ان کو معلوم تھا عمران خان 5 سال پورے کر گیا تو یہ فارغ ہو جائیں گے۔ علی زیدی کہتے ہیں زرداری کا بگڑا بیٹا وزیر خارجہ ہے، گٹکا کنگ وزیر صحت ہے جس پر قتل و غارت کا الزام ہے۔ شازیہ مری کی ڈگری جعلی ہے، مراد علی شاہ دوہری شہریت رکھتے ہیں۔ نامور چور اور ڈاکو اگر ملک پر مزید مسلط رہے تو پاکستان کا حال اس سے بھی برا۔ پاکستان کی ویسٹ انڈیز کے خلاف تیسری مسلسل فتح، آخری ون ڈے 53 رن سے جیت، سیریز میں کلین سویپ، 86 رنز کی ذمہ دارانہ اننگز اور 4 وکٹیں لینے والے شاداب خان میچ کے ہیرو قرار۔ مسلسل 3 نصف سینچریاں بنانے والے امام الحق کے لیے پلیئر آف دی سیریز کا اعزاز۔ مہمان ٹیم 270 رنز کے تعاقب میں 216 رنز پر ڈھیر، عقیل حسین 60 اور کاٹی 33 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ گرین شرٹس نے پہلے کھیل کر 9 وکٹ پر 269 رنز سکور کیے۔ کپتان بابر اعظم نے کہا جونیئر سینئرز کے کمبینیشن نے بہترین پرفارمنس دی، کوشش ہوتی ہے غلطیوں سے سیکھیں۔ مہمان ٹیم کے کپتان نکلس کا ملتان کے شائقین کا شکریہ، کہا شائقین نے صرف پاکستان کو نہیں ہمیں بھی سپورٹ کیا۔ کالعدم تحریک طالبان پاکستان سے مذاکرات پر اعتماد میں کیوں نہیں لیا؟ حکومت میں شامل پیپلز پارٹی کا شدید رد عمل، وزیر اعظم پر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی اور APC بلانے کا دباؤ بڑھ گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی صورتحال پر وزراء سے مشاورت، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی یا APC بلانے پر غور، حکومتی اتحادی مذاکرات پر بریفنگ کے خواہاں ہیں۔ پاک چین اسٹریٹجک پارٹنرشپ، پہاڑوں سے اونچی، سمندر سے گہری، شہد سے میٹھی، ملٹری ڈپلومیسی اور ملٹری ٹو ملٹری تعاون نئی بلندیوں کو چھوتا ہوا۔ پاکستان کے اعلیٰ سطح ٹرائی سروس ملٹری وفد کا چین کا دورہ، چین کی اعلیٰ فوجی قیادت سے ملاقات، بین الاقوامی اور علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر گفتگو، دونوں ممالک کی فوجی قیادت کا باہمی دفاعی تعاون پر مکمل اطمینان کا اظہار، اسٹریٹجک شراکت داری مزید مضبوط کرنے کے عزم کا اعادہ، مشترکہ مفادات کے تحفظ کے لیے رابطوں میں تسلسل پر اتفاق۔ یہ دورہ پاک چین جوائنٹ ملٹری کوآپریشن کمیٹی کا حصہ ہے جو فوجی تعاون میں اعلیٰ ترین ادارہ ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام ہوگا، BJP رہنماؤں کی گستاخانہ ریمارکس پر مذمتی قرارداد منظور کی جائے گی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا سیکرٹری جنرل OIC کو فون، BJP اراکین کے گستاخانہ بیانات پر بات چیت۔ بلاول بھٹو نے بھارت میں مسلمانوں پر جبر کے حوالے سے اپنی تشویش سے آگاہ کیا، کہا BJP رہنماؤں کی توہین آمیز بیانات سے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی۔ دفتر خارجہ کی بھارت میں مسلم مظاہرین پر تشدد کی مذمت، ترجمان نے کہا بھارت میں ہندوتوا پولیس اقلیتوں پر ظلم کر رہی ہے، پرامن احتجاج کرنے والوں پر بے ایمانہ تشدد اور فائرنگ کی گئی، عالمی برادری نوٹس لے۔ تحریک انصاف پنجاب اور قافری کا مشترکہ پارلیمانی اجلاس، اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی کی نامزدگی کا اختیار عمران خان کو دے دیا گیا۔ چیئرمین PTI کو 6 نام بھجوا دیے گئے، محمود الرشید، سبطین خان، راجہ بشارت، یاسمین راشد، میاں اسلم اقبال اور ہاشم جمع بخت کے نام شامل۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بوزدار کہتے ہیں ہمارے لیے سب محترم ہیں لیکن اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی کا فیصلہ لیڈرشپ کرے گی۔ سبطین خان نے کہا حکومتی دعووں اور وعدوں کے باوجود ملک بھر میں بدترین لوڈ شیڈنگ جاری، کہیں 12 کہیں 16 گھنٹے بجلی غائب، گھنٹوں بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے تگ عوام پھٹ پڑے۔ کہتے ہیں موجودہ حکومت نے حد پار کر دی، غریب کا بیڑا غرق کر دیا، کاروبار تباہ ہو گیا، نہ دن کا سکون نہ رات کا چین۔ اس سے اچھا ہے بجلی ختم ہی کر دیں، لالٹین جلانا بہتر ہے۔ پہلے لوڈ شیڈنگ کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، شہباز حکومت آنے کے بعد سے لوڈ شیڈنگ مسئلہ بن گئی ہے۔ بجٹ کے بعد مہنگائی کے بھی خطرناک حملے،
عوام کو مہنگائی کے نئے طوفان کا سامنا، آٹا، تیل، گھی اور دالیں مہنگی، سبزیاں بھی پہنچ سے دور ہونے لگیں، روٹی اور نان کی قیمت بھی بڑھ گئی، عوام کے لیے 2 وقت کی روٹی کھانا مشکل ہو گیا، شہری شہباز حکومت پر برس پڑے۔ ملک میں پری مونسون کا آغاز، اسلام آباد، پنجاب اور پختونخوا کے مختلف شہروں میں آندھی کے ساتھ موسلادھار بارش، گرمی کی چھٹی، کراچی میں ملیر اور اطراف کے علاقوں میں بادل برسے، پشاور، ملتان، راولپنڈی، حسن ابدال سمیت مختلف شہروں میں برسات، بارش ہوتے ہی بجلی غائب، خوشگوار موسم کا مزہ کرکرا، اسلام آباد میں 80 سے زائد فیڈرز ٹرپ کر گئے، ترجمان نائسکو کا کہنا ہے ٹیمیں سپلائی کی بحالی کے لیے کام کر رہی ہیں۔ حریت رہنما یاسین ملک کی رہائی کے لیے لندن میں برطانوی پارلیمنٹ کے سامنے مظاہرہ، مظاہرین کا بھارتی سفارت خانے کے باہر بھی احتجاج، مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی بربریت جاری، ضلع پلوامہ میں نام نہاد سرچ آپریشن کی آڑ میں مزید 3 کشمیریوں کو شہید کر دیا، 24 گھنٹوں میں شہادتوں کی تعداد 5 ہو گئی۔ کراچی میں نیا ناظم آباد کے قریب پیٹرول پمپ پر ڈکیتی کی کوشش ناکام، مزاحمت پر ڈاکوؤں کی فائرنگ سے سیکورٹی گارڈ جاں بحق، 60 سال کے محمد حسین کو شدید زخمی حالت میں اسپتال پہنچایا گیا، جہاں اس نے دم توڑ دیا، پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی۔ پہاڑوں کی چوٹیاں تنہا سر کرنے والے کوہ پیما عمران علی کوئٹہ میں کوہ مردار پر پریکٹس کے دوران گر کر جاں بحق ہو گئے۔ خاندانی ذرائع کے مطابق عمران علی کوہ مردار پر معمول کی پریکٹس کرنے گئے تھے، اس دوران اونچائی سے گر گئے، میت عملدار روڈ منتقل کر دی گئی۔ وادی اغزا کی انیتا کریم بہادری اور ہمت کی پہچان، مکس مارشل آرٹ فائٹر انیتا کریم نے آسٹریلوی حریف کا بھرکس نکال دیا، انیتا نے میچ جیت کر قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا، بھائی بھی خوشی سے نہال۔ نیدرلینڈ کے میکس ورسٹیپن نے آذربائیجان گراں پری جیت لی، ورلڈ چیمپئن شپ پر بھی گرفت مضبوط، انجن فیل ہونے کے باعث ریس سے باہر ہوئے، میکسیکن ریسر کا دوسرا اور برطانوی کھلاڑی تیسرے نمبر پر رہے۔ اور پاکستان میں 1 تولہ سونے کی قیمت 1,42,394 روپے ہو گئی، 10 گرام سونا 1,22,080 روپے کا ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,221 درہم ہو گئی، 1 ملی گرام سونا 22 فلس کا ہے۔